بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اردو اور اسلامیات کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے چوتھے سبق یعنی اپنی مدد آپ کے نثر پاروں یا عبارات کی تشریحات، سبق کے عنوان مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے یعنی پہلا حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آتا ہے۔ تو میں نے سابقہ پیپرز دیکھے ہیں بورڈ کے، سوال اس طرح تھا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے، سبق کا عنوان مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کیجئے۔ تو اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کے مطابق یہ تشریحات بنائی گئی ہیں۔ تو پہلا نثر پارہ ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ تو جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، انشاءاللہ ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو مشکل الفاظ تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، اور مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ نہایت عمدہ، بہت زیادہ اچھا، آزمودہ، تجربے میں آیا ہوا، مقولہ، کسی دانا کا قول یا ارشاد، فقرے، جملے کے حصے، قوموں، آدمیوں کے گروہوں، جماعتوں، نسلوں، بال بچوں، خاندانوں، تجربہ، آزمائش یا امتحان، ٹھیک ہے، جوش، شدت یا کثرت، ترقی، آگے بڑھنے کا عمل، بنیاد، اصل یا جڑ، جڑ یعنی بنیاد۔ تشریح: سر سید احمد خان اپنے مضمون کی ابتدا ایک مشہور قول سے کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالت بدلتا ہے جو اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ ایک بہت اچھا اور آزمایا ہوا قول ہے۔ اگرچہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے گرد نہ صرف عام انسانوں کا بلکہ انسانوں کے خاص گروہوں اور خاص نسلوں کا تجربہ گھومتا ہے۔ جو شخص بھی اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرے گا اس کی حالت بدل جائے گی۔ اس سلسلے میں جو شخص جتنی محنت کرے گا وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ آگے بڑھنے کا ولولہ اور شوق قوم کے ایک ایک فرد میں آ جائے تو اس قوم کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ قوم جو کسی وقت زوال میں تھی مسلسل محنت اور کوشش کی وجہ سے دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہونے لگے گی۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی مدد آپ کرنے کا ولولہ اور جذبہ کسی بھی قوم کی ترقی، طاقت اور مضبوطی کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی قوم ترقی، طاقت اور مضبوطی چاہتی ہے تو اس کے افراد کو اپنی حالت بدلنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ بصورت دیگر اس قوم کو نہ ترقی حاصل ہوگی نہ وہ طاقتور اور مضبوط ہو سکے گی۔ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دوسرا نثر پارہ ہے، جب کہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ جو عزت جو اصل چمک دمک انسان کی ہے از خود جاتی رہتی۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھوں میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، جو مشکل الفاظ تھے وہ خط کشیدہ کر دیے ہیں میں نے۔ سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی طرف آ جائیں۔ گروہ یعنی جماعت یا آدمیوں کا جتھا، جوش، شدت یا کثرت، غیرت، شرم، حیا، احساس عزت۔ نہایت عمدہ یعنی بہت زیادہ اچھا، قوت، طاقت، چمک دمک، روشنی۔ از خود یعنی خود بخود یا آپ ہی آپ، قوم، آدمیوں کا گروہ یا جماعت، ذلیل، بے عزت، حقیر، بے غیرت، بے شرم، بے حیا۔ بے عزت کا مطلب ہوتا ہے ذلیل یا خوار۔ اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص یا کسی قوم کے لیے دوسری قوم کا شخص، ٹھیک ہے، دوسری قوم کا شخص یا دوسری قوم کچھ کرتی ہے تو اس قوم یا شخص میں سے تو کرتی ہے، تو آ جائے گا یہاں پر، ٹھیک ہے، تو اس قوم میں سے جس کی مدد کی، اس قوم یا شخص میں سے جس کی مدد کی گئی ہو، اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ قوم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اس قوم کے افراد سست ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ قوم اپنی مدد آپ کرنے کے جذبے سے عاری ہو جاتی ہے، اپنی محنت پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہر وقت منتظر رہتی ہے کہ کوئی آئے اور اس کی مدد کرے۔ اس عمل کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قوم کے افراد کے دلوں سے عزت کا احساس مٹ جاتا ہے، نہ غیرت باقی رہتی ہے نہ عزت، حالانکہ عزت تو وہ جوہر ہے جو قوم کی زندگیوں میں روشنیاں بکھیرتا ہے، ان کے افراد کو زمانے بھر میں روشن کر دیتا ہے۔ جب دوسروں پر انحصار کرنے والی قوم کے افراد کے دلوں سے غیرت و عزت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، عزت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نیچے آ گئے، عزت کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو یہ دوسری قوموں کی نظروں سے گر جاتی ہے، اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کی ہر وقت جگ ہنسائی ہوتی ہے، اس قوم کے لوگ بے شرم سمجھے جاتے ہیں، وہ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتے ہیں، پھر کوئی بھی ان کی عزت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تیسرا نصر پارہ ہے آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں، خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان۔ بھروسے یعنی اعتماد یا اعتبار، خواہ یعنی چاہے، بھلائی، بہتری، ترقی، آگے بڑھنے کا عمل، گورنمنٹ، حکومت، بے مدد، بے سہارا، بغیر مدد کے، بے عزت، ذلیل یا خوار۔ تشریح۔ اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں پر انحصار نہ کریں، جہاں تک ممکن ہو اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش کریں، اپنی مدد آپ کریں، خود آگے بڑھیں، دوسروں کا سہارا نہ لیں، اس طرح ان کا نقصان ہوگا۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ عام لوگ اپنی حکومت پر بھی انحصار نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ حکومت ان کی مدد کرے گی، حکومت کے سہارے نہ جئیں، اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، اپنی بہتری اور ترقی کے لیے خود ہی محنت کریں، اس سلسلے میں حکومت پر اعتماد نہ کریں، بصورت دیگر یہ لوگ بے سہارا ہو جائیں گے اور انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دراصل سر سید احمد خان چاہتے ہیں کہ قوم کا ہر فرد اپنے حالات بدلنے کے لیے مسلسل کوشش کرے، کسی پر اعتبار نہ کرے، کسی کا سہارا نہ لے، یہاں تک کہ اپنی حکومت سے بھی کوئی مدد نہ لے۔ چوتھا نثر پارہ ہے یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے موافق اس کے قانون اور اس کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب اور نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: نیچر یعنی فطرت، قاعدہ، اصول یا قانون، مجموعہ، ذخیرہ یا گروہ، قوم، آدمیوں کا گروہ یا جماعت، چال چلن، طور طریقہ، رنگ ڈھنگ، یقینی، بے شبہ، بے شک۔ اس کے بعد ہے موافق یعنی مناسب، قانون یعنی قاعدہ یا دستور، مناسب حال، حالت کے مطابق، گورنمنٹ، حکومت، پنسال، پانی کے بہاؤ کی جگہ، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہے رعایا یعنی حاکم کے زیر فرمان رہنے والے لوگ، جاہل، ان پڑھ یا ناواقف، نا تربیت یافتہ، نا شائستہ، بد تہذیب، اکھڑ، اجڑ یا غیر مہذب۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تشریح کی جانب آ جاتے ہیں۔ اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ فطرت کا اصول ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسی حکومت ہوگی، جس رنگ ڈھنگ کے لوگ ہوں گے اسی طرح کے حکام ان پر مسلط ہوں گے۔ اگر کوئی حکومت کے ظلم و ستم کی شکایت کرتا ہے تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکے وہ خود کتنا برا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے، دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ ہمیں کوئی برا نہ رہا۔ مصنف ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح پانی اپنا راستہ بناتا ہوا خود بخود اپنے بہاؤ کی جگہ پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اچھے لوگوں پر خود بخود اچھے لوگ حاکم ہوتے ہیں اور برے لوگوں پر برے لوگ حکمرانی کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں پر مہذب طریقے سے حکومت کرنی پڑتی ہے، جاہل، خراب اور تربیت سے عاری لوگوں پر ویسی غیر مہذب حکومت کرنی پڑتی ہے۔ سر سید احمد خان کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ اچھے ہوں اور حکومت اچھی نہ ہو، لوگ برے ہوں اور حکومت بری نہ ہو۔ یعنی اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان پر اچھی حکومت ہو تو وہ خود اچھے بن جائیں، اچھوں کو اچھے ملتے ہیں، بروں کو برے ملتے ہیں۔ 5واں نثر پارہ ہے، تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادت، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورتوں بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ تجربوں، آزمائشوں، خوبی، اچھائی، عمدگی، اچھائی، قدر و منزلت، بزرگی یا عظمت، بنسبت یعنی مقابلے میں، گورنمنٹ یعنی حکومت، عمدہ یعنی اچھا۔ اس کے بعد رعایا کا مطلب ہوتا ہے حاکم کے زیر فرمان رہنے والے لوگ، چال چلن، طور طریقہ یا رنگ ڈھنگ۔ اخلاق، عادتیں یا طور طریقے، تہذیب، شائستگی، ادب و تمیز۔ اس کے بعد ہے شائستگی جس کا مطلب ہے ادب و تمیز۔ اور منحصر، احاطہ کیا ہوا یا گھرا ہوا، قوم، آدمیوں کا گروہ، جماعت، شخصی، ذاتی، مجموعہ، ذخیرہ یا گروہ، در حقیقت، حقیقت میں یا اصل میں۔ تشریح۔ اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی خوبی، اچھائی اور اہمیت کا انحصار وہاں کی حکومت پر اتنا نہیں ہوتا جتنا وہاں کے عوام پر ہوتا۔ وہی ملک اچھا کہلائے گا جہاں کے لوگوں کے طور طریقے اچھے ہوں گے، جو اچھی عادتوں کے مالک اور تمیزدار ہوں گے۔ لوگوں کی نظریں حکومت سے زیادہ عام لوگوں پر ہوتی ہیں۔ دوسری قومیں اس ملک کے افراد کو دیکھتی ہیں، حکومت کو نہیں، اس لیے افراد خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ قوم دراصل ذاتی کیفیتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ بہت ساری ذاتی خوبیوں سے ایک قوم تشکیل پاتی ہے۔ قوم کی اصل تہذیب ترقی ہے، یعنی وہی قوم مہذب کہلائے گی جو ترقی یافتہ ہوگی، جہاں کے مرد، عورتیں اور بچے ترقی کے راستے پر گامزن ہوں گے۔ جس قوم کے لوگ اپنی ترقی کے لیے کوشاں نہیں ہوں گے وہ غیر مہذب کہلائیں گے۔ تہذیب یافتہ ہونے کے لیے مسلسل محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، مسلسل جد و جہد سے کام لینا پڑتا ہے۔ 6واں نثر پارہ ہے، قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا۔ ٹھیک ہے، نا تہذیبی و بد چلنی جو اخلاق و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، قومی ترقی، قوم کا آگے بڑھنے کا عمل، مجموعہ، ذخیرہ یا گروہ، شخصی، ذاتی۔ اس کے بعد ہے ہمدردی یعنی غمخواری یا درد مندی، تنزل، پستی یا زوال، خود غرضی، مطلب پرستی، اپنا فائدہ دیکھنا۔ ٹھیک ہے،
خود غرضی کا مطلب ہوتا ہے مطلب پرستی یا اپنا فائدہ دیکھنا۔ نا تہذیبی، بدتمیزی، اجڑ پن، بد چلنی، بد کرداری یا گناہ گاری، اخلاقی عادتوں یا طور طریقوں سے متعلق، تمدنی، معاشرتی یا ثقافتی، باہمی معاشرت، ایک ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنا، بدیوں برائیوں۔ شمار کا مطلب ہوتا ہے شامل، در حقیقت، حقیقت میں یا اصل میں، آوارہ، سرگرداں یا پریشان۔ ٹھیک ہے۔ نتیجہ یعنی ثمرہ یا عوض۔ اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ قوم افراد سے بنتی ہے۔ قوم کی ترقی افراد کی ذاتی محنت، عزت، ایمانداری اور ہمدردی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ قوم کے افراد کی ذاتی خوبیاں اس قوم کو نکھارتی ہیں، جبکہ افراد کی ذاتی خامیاں اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ جس قوم کے افراد محنتی، عزت دار، ایماندار اور ہمدرد ہوں گے وہ ضرور ترقی کر جائے گی۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ جس طرح قومی ترقی کا انحصار اس کے افراد کی ذاتی محنت، عزت اور ایمانداری اور ہمدردی پر ہوتا ہے، اسی طرح قوم کی پستی کا انحصار اس کے افراد کی ذاتی سستی، بے عزتی، بے ایمانی، مطلب پرستی اور برائیوں پر ہوتا ہے۔ جس قوم کے لوگوں میں سستی، بے ایمانی، مطلب پرستی اور اس جیسی دیگر برائیاں ہوں گی وہ قوم پیچھے رہ جائے گی۔ مصنف کے مطابق قوم کے افراد میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں اس میں قوم قصوروار نہیں ہوتی، بلکہ افراد خود ان برائیوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب لوگ آزادانہ زندگی بسر کریں گے اور انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا تو ان کی زندگیوں میں برائیاں آ ہی جائیں گی۔ 7واں نثر پارہ۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ بیرونی یعنی باہر کی، جڑ یعنی بنیاد، اکھاڑ ڈالیں یعنی نکال باہر کریں، نیست و نابود یعنی تباہ و برباد، صورت، شکل، زور و شور سے، شدت سے۔ اس کے بعد ہے شخصی یعنی ذاتی، چال چلن، رنگ ڈھنگ یا طور طریقے۔ اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے افراد کی برائیاں دوسری قوم کے افراد کے ذریعے ختم نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم دیگر اقوام کے ذریعے اپنی قوم کی برائیاں ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ختم نہیں ہوں گی۔ بیرونی کوششوں کے ذریعے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑا ہی نہیں جا سکتا، ان کا اس طریقے سے مکمل طور پر خاتمہ ناممکن ہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ اگر کوئی قوم بیرونی کوششوں کے ذریعے اپنی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی تو یہ برائیاں نئی شکل میں ظاہر ہو جائیں گی۔ یہ برائیاں پہلی برائیوں سے بھی زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہوں گی۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ قوم کا ہر فرد ذاتی محنت کوشش کر کے اپنے اندر سے ان برائیوں کو ختم کرے۔ اس سلسلے میں ذاتی زندگی کے طور طریقوں کا بدلاؤ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔